بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اس فرقنا، اور جب ہم نے پھاڑا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، دریا کو، فانجیناکم اور ہم نے نجات دی تم کو، واغرقنا اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے. و اذ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک پھر ہم نے معاف کیا تم سے اس کے بعد، ذالک لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور فرقان یعنی واضح روشن نشانیاں معجزات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے قوم انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو، اتخاذ معبود بنا کر اپنے اوپر، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر یا بچڑے کی عبادت کر کے. فتوبوا الی بارئکم تو تم توبہ کرو، فتوبوا توبہ کرو، الی بارئکم اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. یعنی توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو خود مارنا ہوگا. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم پھر توبہ کی انہوں نے، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم بے شک کہ وہ توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ نجات دے دی تھی، اور بنی اسرائیل جو فرعون کی قوم تھی وہ غرق ہو چکی تھی پانی میں، تو اللہ نے ان کو یہاں پہ بتایا ہے کہ سمندر کو پھاڑ کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اور ان کی قوم کو نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور یہ سب منظر وہ دیکھ رہے تھے. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس کوئی بلایا، تو پیچھے بچڑے کو معبود بنا کے وہ اس کی عبادت کرنے لگے. پھر بھی اللہ نے ان سے معاف کر دیا کہ وہ شکر ادا کریں، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور پھر انہوں نے اس کا بھی انکار کیا اور وہ نہ مانے. اللہ نے فرمایا کہ اب تم توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا، اپنے نفسوں کو، اور یہ اسی طرح اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گی. اس کل تم اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لکا آپ پہ، حتی یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً ہم سامنے نہ دیکھ لیں، جہرا سامنے اللہ تعالیٰ کو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پکڑا تم کو چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں پہ وہی واقعہ ہے جو انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل نے، کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ اپنی قوم کے 70 افراد کو لے کے چلے گئے، اور کوہ طور پہ اور پہاڑ پہ اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نظر ہی دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے. تو جیسے اللہ کا نور جو ہے ایک سوئی کے سوراخ کے برابر جو ہے وہ رونما ہوا، جیسے ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، وہ 70 لوگ جو تھے وہ وہیں پہ مر گئے. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میری قوم میں جب میں واپس جاؤں گا تو یہ مجھے کہیں گے کہ تم نے سب آدمیوں کو مار دیا، تو اللہ ان کو زندہ فرما دے. اللہ نے ان کو زندہ کیا ان کی موت کے بعد. پھر وہ ایمان لے آئے وہاں پہ، لیکن وہ ہم اپنی قوم میں جا کے پھر دوبارہ مکر گئے. ثم بعثناکم پھر ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون شاید تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا تم پر بادل کا. یہ جہاں جہاں یہ قوم چلتی تھی ان کے ساتھ بادلوں کا سایہ چلتا تھا. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا تم پر من و سلویٰ، من و سلویٰ، من و سلویٰ میٹھا اور نمکین. میٹھا اور نمکین کھانا پتوں پہ جو ہے وہ تیار آ جاتا تھا، اور یہ کھاتے تھے، اور پھر یہ اس سے بھی تنگ آ گئے تھے، اکتا گئے تھے. اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں سبزی چاہیے، ککڑی اور ساگ پیاز یہ چاہیے. کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا. وما ظلمونا اللہ فرمارے نہیں ہم نے ظلم کیا، ولکن کانوا لیکن وہ تھے، انفسہم ظلم کرتے، یظلمون اپنے نفسوں پہ وہ خود ہی ظلم کرتے تھے. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القرية اس بستی میں، ایک بستی کا بتایا کہ وہاں داخل ہو جانا تم، اور وہاں پہ تم لوگ توبہ کے الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونا. تو انہوں نے کہا اور وہیں پہ کھانا وہیں پہ رہنا. تو وہاں پہ جب گئے تو ان کو اللہ نے جو لفظ بتایا تھا حتتن یعنی بخش دے ہمیں، تو اس کو انہوں نے لفظ ہی بدل دیا. وہ کہنے لگے ہنتتن، ہنتتن کا ترجمہ ہوتا ہے گندم.
اور اللہ نے کہا تھا کہ بالکل جھک کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا، اور وہ جیسے گھسٹ گھسٹ کے انہوں نے حیت بھی تبدیل کر دی، سجدہ کرتے ہوئے نہیں گئے لیکن گھسٹ گھسٹ کے جو ہے چلنے لگے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جائے اس بستی میں، فکلوا کھاؤ منہا اس سے، حیث جہاں سے شئتم تم چاہو، رغداً بہت زیادہ، وادخلوا الباب اور داخل ہونا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور تم سب کہنا حطۃ کا لفظ کہنا، نغفر لکم اس کے معنی بخشش کے، ہم بخش دیں گے تمہیں، خطایاکم تمہاری غلطیاں، وسنزید المحسنین اور ان قریب زیادہ دیں گے، نزید زیادہ، محسنین احسان نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا ظالموں نے، قولا اس بات کو یعنی اس بات کو، غیر الذی دوسری بات سے، حتہ کی جگہ حنتہ کر دیا، اس کا مطلب ہے گندم، قیل لہم جو ان کو کہی گئی تھی، فانزلنا پھر نازل کیا علی الذین ان لوگوں پر جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون جو وہ گناہ کر رہے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ سے لقومہ اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فقلنا اللہ فرمانے ہم نے کہا اضرب آپ مارے بعصاک الحجر اپنا عصا حجر پتھر پر، فانفجرت تو نکل پڑے اس سے منہ اس سے، اثنتا عشر اثنا دو عشرہ دس، دس اور دو بارہ، عیناً چشمے، 12 چشمے نکل پڑے، قد علم تحقیق جان لیا کل اناس ہر شخص نے مشربہم پینے کی جگہ کو، تو جیسے 12 قبیلے تھے 12 چشمے بہہ پڑے، واشربوا من رزق اللہ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض نافرمانی کرو زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ یہ اللہ نے ان پہ احسان کیا تھا کہ پانی کے چشمے اور جاری کر دیے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کے عصا سے جو ہے وہ زمین میں 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور پے در پہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اللہ ان پہ احسان کرتے رہے، ان کو معاف کرتے رہے، اور جب انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ اللہ کو سامنے دیکھ کے پھر وہ کر گئے، پھر دوبارہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، زندہ کر دیا، پھر وہ جب کہا کہ بستی میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے اس کو بھی بدل دیا، اور جو لفظ بولا تھا حدت اس سے بدل دیا، پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک آسمان سے ٹکڑا عذاب کا بھیجا کہ یہ تم پہ گر جائے گا، تو پھر انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو پھر معاف کیا۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل قوم بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتی اور اپنے نبی کو تنگ کرتی تھی۔